اس لیے کہتے ہیں نا کہ سورج کی گرمی اور باپ کی گرمی کو ہمیشہ برداشت کرو، کیونکہ جب یہ دونوں ڈوب جاتے ہیں نا تو ہر طرف اندھیرا چھا جاتا۔ شاید کبھی اپنے والد کی اس تربیت کو بھول نہیں سکتے۔ میرا ہاتھ پکڑ کے میرے جو باپ تھے نا، میرے والد محترم جو ہے، گھر سے دوڑ کے مجھے لے گئے اندھیرے میں۔ میرا اللہ گواہ ہے، درمیان راستے میں مجھے تھکاوٹ آ گئی، میں نے کہا میرے والد میں چل نہیں سکتا، رات بہت تھی، تقریباً رات کے 1 بج گئے تھے۔ میں نے اپنے والد سے کہا اب مجھ سے چلا نہیں جاتا، واللہ ثم واللہ۔ میرے باپ نے مجھے گود میں اٹھایا اور ویسے ہی وہ دوڑتے چلے گئے مسجد۔ اس کے بعد زندگی میں بہت سارے استاد ملے جنہوں نے ہماری اخلاقیات کو سنوارا، ہمارے تہذیب و تمدن کو سنوارا، ہمارے کردار کو زینت بخشی۔ ان میں سر فہرست ہے کشمیر کے ایک معروف عالم دین محترم مشتاق احمد ویری صاحب۔ بہت محنت اور مشقت سے محترم مشتاق احمد ویری صاحب نے ہمیں پڑھایا، قرآن کی تعلیم سے آراستہ کیا، حدیث پڑھنا مجھے انہوں نے سکھایا۔ حدیث کی چھوٹی چھوٹی جو کتاب ہیں، جو گلدستہ ہے، وہ حدیث کے چھوٹے چھوٹے وہ گلدستہ مجھے محترم مشتاق احمد ویری صاحب نے فراہم کی۔ ہمیں دین کو بھی لے کے چلنا ہے اور اس دنیا کو بھی لے کے چلنا۔ مجھے پوری امید ہے سلفیہ مسلم انسٹیٹیوٹ شیر باغ مستقبل میں ایک ایسا ادارہ ہوگا، لوگ رشک کرتے ہوں گے اور فخر کرتے ہوں گے اس ادارے پہ۔ ضروری نہیں ہم اس ادارے میں رہے یا نہ رہے، ہمیں اس ادارے کا جو مستقبل ہے نا وہ روشن نظر آ رہا ہے انشاءاللہ۔ یہی وہ ادارہ ہوگا جس سے بڑے بڑے ڈاکٹرز، انجینئرز، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز لوگ اس ادارے سے نکلنے والے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على نبی المصطفى اما بعد، قال اللہ تعالی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال جل وعلا وقل رب زدني علما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس، او كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، آمین یا رب العالمین۔ اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور اللہ کی حمد و ثنا ہم انہی الفاظوں سے کرتے ہیں جو الفاظ اللہ نے خود قرآن میں اتارے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد ہم اپنے پیغمبر، اپنے رہبر، اپنے رہنما، اپنے مرشد، اپنے امام، اپنے استاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام بھیجتے ہیں۔ میرے بچوں، زندگی کا کچھ تجربہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یعنی اپنی زندگی کہاں سے شروع ہوئی، پڑھائی کب سے شروع کی، کیسے شروع کی، کن کا کلیدی کردار رہا اس میں، وہ چند چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ .
اگر میں اپنی بات کروں تو میرے پہلے استاد جو ہے وہ میرے والد محترم ہیں. بلا جھجک یہ بات میں کہتا ہوں، اگرچہ میرے والد پڑھے لکھے نہیں ہیں، مین والد سبن شنو پڑھمت لکھمت کی، اس نے کتابیں بڑی بڑی کتابیں نہیں پڑھی ہیں، لیکن میری تربیت میں میرے والد کا کلیدی کردار. وہ کیسے؟ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں چھوٹا تھا نا، تربیت کے حوالے سے سب سے زیادہ فکر مند میرے والد محترم رہتے تھے. شاید میں مرتے دم تک ان باتوں کو بھول نہیں سکتا، اپنے والد کی اس تربیت کو کبھی بھول نہیں سکتا. مجھے آج بھی یاد ہے، ایک دن مسجد میں پروگرام ہو رہا تھا، وہ پروگرام رات کو ہو رہا تھا. ماہ رمضان کہ آخری عشرے کی طاق راتوں کے جو شب ہوتے ہیں، 27 تاریخ کو ہم شب خوانی کر رہے تھے ویری کی ایک مسجد میں. مجھے آج بھی یاد ہے، شاید چند منٹوں کے لیے مجھے کچھ کہنے کو بلایا گیا وہاں پہ. میں آج بھی اس لمحے کو یاد کرتا ہوں کہ میرا ہاتھ پکڑ کے رات کے اندھیرے میں میرا باپ سڑک چلتے مجھے اس مسجد تک لے گئے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ سورج کی گرمی اور باپ کی گرمی کو ہمیشہ برداشت کرو، کیونکہ جب یہ دونوں ڈوب جاتے ہیں نا تو ہر طرف اندھیرا چھا جاتا. شاید کبھی اپنے والد کی اس تربیت کو بھول نہیں سکتے. میرا ہاتھ پکڑ کے میرے جو باپ تھے نا، میرے والد محترم جو ہے، گھر سے دوڑ کے مجھے لے گئے اندھیرے میں. میرا اللہ گواہ ہے، درمیان راستے میں مجھے تھکاوٹ آ گئی. میں نے کہا میرے والد میں چل نہیں سکتا. رات بہت تھی، تقریباً رات کے 1 بج گئے تھے. میں نے اپنے والد سے کہا اب مجھ سے چلا نہیں جاتا. واللہ ثم واللہ میرے باپ نے مجھے گود میں اٹھایا اور ویسے ہی وہ دوڑتے چلے گئے مسجد. سب سے پہلے میں خراج تحسین اپنے والد کو پیش کرتا ہوں، جو میرے پہلے استاد تھے اور سب سے زیادہ تربیت میں میرے والد کا کلیدی کردار. اگر آج چند حروف جانتا ہوں لکھنا پڑھنا، وہ سب میرے والد کی کاوشوں کا نتیجہ، وہ سب میرے والد محترم کی محنت کا نتیجہ ہے. آذان مکمل ہونے کے بعد میں اپنی تقریر پھر سے جاری رکھوں. تو میرے بچوں میں بتا رہا تھا کہ اگر آج چند حروف پڑھنے کے قابل ہوں، قلم اٹھانے کے قابل ہوں، کتاب پڑھنے کے قابل ہوں، تو اس میں میرے والد کا کلیدی کردار ہے. مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے واللہ، جیسے یہ سارے واقعات ابھی میری نظروں کے سامنے گردش کر رہے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے ایک پروگرام کے حوالے سے مجھے باہر جانا تھا. میں ان دنوں کریسنٹ اسکول آف ایجوکیشن کا طالب علم تھا. 3000 کی مجھے اشد ضرورت تھی. کچھ کتابیں لانی تھی، ایک پروجیکٹ کے حوالے سے ہمیں دہلی جانا. جب ہی استادوں نے مجھے اسکول میں کہا کہ آپ نے 3000 روپے ارینج کرنے ہیں تو تب جا کے آپ اپنا پروجیکٹ دہلی میں پیش کر سکتے. تو جو ہی میں گھر آیا، اپنی ممی سے کنفرم کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرے والد مزدوری پہ چلے گئے. بیگ نیچے کر کے
مجھے ابھی بھی یاد ہے، یونیفارم پہن کے ہی میں اس جگہ پہ چلا گیا جہاں پہ میرے والد مزدوری پہ گئے تھے۔ تو جو ہی میں وہاں چلا گیا تو میرے والد محترم نے مجھے آتے ہی ایک تو میرے جبیں پہ بوسہ دیا، کہا کیسے آنا ہوا یہاں؟ میں نے اس کو کہا کہ میرے والد محترم مجھے کچھ پیسوں کی اشد ضرورت ہے، پروجیکٹ کے سلسلے میں ہمیں ویلی سے باہر جانا ہے، مجھے دہلی جانا ہے، 3000 روپے مجھے چاہیے۔ یہ 2003 کی بات ہے یا 4 کی بات، سوری یہ 2005 کی اور 6 کی بات۔ میرے والد کے پاس اتنے پیسے تھے نہیں اس وقت۔ اس نے مجھے دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ آپ گھر چلے جائیں، مکمل تیاری کر لیجئے آپ شام تک۔ اور مجھے وہ الفاظ ابھی بھی یاد ہے، ہر کوئی باپ یہ الفاظ اپنے بچے کو کہتا ہے۔ اس نے کہا آپ گھر چلے جائیں، آپ کا باپ ابھی زندہ ہے، کچھ نہ کچھ کر کے میں یہ پیسے ارینج کروں۔ اس وقت تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا باپ یہ پیسے کہاں سے لائے، لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ جس کے یہاں مزدوری کرنے گئے تھے اسے ایڈوانس پیسے لیے 3000، اور وہ 3000 میرے ہاتھ میں تھما دے۔ اسی لیے میں نے آغاز میں کہا کہ میرے سب سے پہلے استاد میرے والد محترم، اسی کی محنتوں اور کاوشوں کا نتیجہ آج جو کچھ آپ کے سامنے ہے۔ کچھ زیادہ تو ہے نہیں، کوئی حرفن مولا ہے نہیں، تھوڑا بہت جتنا ہمیں آتا ہے یہ بس میرے والد کی دعاؤں کی برکت، اس کے محنتوں اور کاوشوں کی برکت۔ میں اپنے اس پہلے استاد یعنی اپنے محترم والد صاحب کو اپنی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد زندگی میں بہت سارے استاد ملے جنہوں نے ہماری اخلاقیات کو سنوارا، ہمارے تہذیب و تمدن کو سنوارا، ہمارے کردار کو زینت بخشی۔ ان میں سر فہرست ہے کشمیر کے ایک معروف عالم دین محترم مشتاق احمد ویری صاحب۔ بہت محنت اور مشقت سے محترم مشتاق احمد ویری صاحب نے ہمیں پڑھا ہے، قرآن کی تعلیم سے آراستہ کیا، حدیث پڑھنا مجھے انہوں نے سکھایا۔ حدیث کی چھوٹی چھوٹی جو کتابیں ہیں، جو گلدستہ ہے، وہ حدیث کے چھوٹے چھوٹے وہ گلدستہ مجھے محترم مشتاق احمد ویری صاحب نے فراہم کی، مجھ سے حدیث پڑھواتے تھے، قرآن کا معنی لفظ بہ لفظ معنی مجھ سے پڑھواتے تھے۔ تو ان کا بھی ایک کلیدی کردار ہے میری زندگی میں، ایک کلیدی رول ہے ان کا میری زندگی۔ اس کے بعد جنہوں نے نرش کیا، آپ ان سے شاید واقف نہیں ہوں گے میرے بچوں، ان کا نام ہے محترم محمد اشرف پڑے صاحب۔ بہت کچھ سکھایا انہوں نے زندگی میں ہمیں۔ میں آج بھی جب ان سے مخاطب ہوتا ہوں کبھی بشس تمس ونان اکثر کہ ٲسس منٛز ترٛٲیوٕ اَسہِ آنٛپہٕ تۄہہِ ہیٚچھنٲیوٕ اَسہِ کہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ پکُن برٛونٛہہ، تۄہہِ ہیٚچھنٲیوٕ اَسہِ کہِ زندگی منٛز کیٛاہ چھُ کرُن۔ اس کا ایک کلیدی کردار تھا، کیونکہ وہ بندہ جو تھا نا، محمد اشرف پڑے صاحب جو تھے، وہ حرفن مولا تھے، وہ ملٹی ٹیلنٹڈ بندے تھے۔ وہ بیک وقت ایک استاد بھی تھے، بیک وقت ایک شاعر بھی تھے، بیک وقت وہ ایک آرٹسٹ بھی تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میرا ایک ڈرامہ ہوا تھا، ہمارے اسکول میں ایک ڈرامہ ہوا تھا، اس میں میرا جو کیریکٹر تھا وہ تھا بوستن منٛز خوج تہٕ میں اس خوج سند کردار نبھاؤ۔ اب کبھی اس سے پہلے نبھایا نہیں تھا، میں نے اشرف صاحب سے کہا سر شاید مجھ سے ممکن نہیں ہوگا، لیکن وہ بندہ اتنا زیادہ ماہر تھا ہر کسی فن میں، اس نے کہا ناممکن نام کی کوئی چیز ہے نہیں، یہاں صرف ہر کوئی چیز ممکن، یہاں صرف
یہاں صرف پاسبل ہے ہر کوئی چیز، پاسبلٹی ہے ہر کسی چیز. جب اس نے مجھے وہ رول سکھایا نا، مجھے آج بھی یاد ہے وہ رول اس ڈرامہ میں سب سے بیٹر تھا. حالانکہ میں اس کیریکٹر کا بندہ ہوں نہیں کہ ڈرامہ کرنے بیٹھ جاؤں، لیکن وہ بندہ ہی کچھ ایسا تھا، چیزوں کو اس انداز سے دیکھتا تھا، اس باریک بینی کے ساتھ دیکھتا تھا، پتا تھا اس سے کہ کس بچے سے مجھے کون سا کام لینا. تو اشرف صاحب کا ایک کلیدی کردار ہے. اس کے بعد بہت سارے اساتذہ ملے. اپنے اس ڈسٹرکٹ سے باہر بھی میرے کچھ اساتذہ ہیں، ہندوستان کے مختلف علاقہ جات سے میرے چند اساتذہ ہیں، اور ہندوستان سے باہر بھی میرے چند اساتذہ ہیں جن سے بالمشافہ ملاقات بھی ہوئی کبھی، اور یہ کبھی ان سے ملاقات ہوئی بھی نہیں، یا بلا مشافہ ان سے ایسے ہی روابط رہے ہمارے. تو بہت سارے اساتذہ ہیں جن کا بہت بڑا کردار ہے ہماری زندگی. تو آج میں ان تمام اساتذہ کا مشکور و ممنون ہوں، اور ان تمام اساتذہ کو اپنی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا. میں ان تمام اساتذہ کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دست و بدعا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. وہ ہمارے بیچ میں ہو یا ہم سے دور ہو، وہ زمین کے کسی بھی حصے میں ہو، جہاں پہ بھی وہ ہو، میری دعا ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ رہے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ سلامت رکھے، ان کے ایمان کو سلامت رکھے، ان کے اہل و عیال کو سلامت رکھے، ان میرے اساتذہ کو سلامت رکھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول درمیان میں بہت سارے بچوں نے کوٹ کیا، I am a slave to the person whoever has taught me even a single word. امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اس شخص کا غلام ہوں جس نے زندگی میں مجھے صرف ایک لفظ سکھایا ہوگا، ایک حرف سکھایا ہوگا، میں اس شخص کا غلام. یہ تو امیر المومنین ٹھہرے، ہم تو ان کے جوتے کے خاک کے برابر نہیں، ہماری کیا اوقات. جب امیر المومنین ایسے الفاظ استعمال کرے تو مجھے لگتا ہے یہ حرف آخر ہے اس معاملے میں، یہ کلائمیکس ہے، انتہا ہے. اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ کچھ بتانے کی ضرورت ہے نہیں. میرے بچوں، اپنے اساتذہ کا ہمیشہ ادب، احترام، عقیدت ان کے ساتھ، محبت ان کے ساتھ، خلوص ان کے ساتھ، یہ ہمیشہ رکھیے. آپ زندگی میں بہت کامیابی ملے گی، زندگی میں بہت اونچا مقام آپ پائیں گے، زندگی میں عزت، احترام اور بہت بڑا نام کمائیں گے آپ. لیکن اگر آپ اپنے استادوں کے ساتھ بیلوس نہ رہے، ان کے ساتھ عقیدت نہ رکھی، ان کے ساتھ محبت نہ کی، ان کے ساتھ شفقت نہ کی، ان کی گستاخی بار بار آپ نے کی، تو ایک بات یاد رکھیے، زندگی میں بھلے ہی آپ کوئی بڑا بزنس مین بن جاؤ، کوئی بڑا جاب آپ کو ملے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آپ زندگی میں کبھی کامیاب ٹھہریں. ہمیشہ اپنے اساتذہ کی عزت اور ان کا احترام آپ کرتے رہیں. یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے، اور اساتذہ سے میری گزارش ہے، آپ اخلاص کے ساتھ بچوں کو پڑھائیے، آپ اخلاص کے ساتھ بچوں کو پڑھائیے. یہ بات ذہن میں رکھیے، ان اجری الا علی اللہ. پیغمبر قوم کے رہبر ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی امت کو یہی بات تو کہی تھی، ان اجری الا علی اللہ. اس کام پہ ہمیں آپ سے کوئی اجرت نہیں چاہیے. ہمیں اس کام پہ اجرت دینے والی ذات کون؟ اللہ کی ذات. میرے بچوں، سوچنے کی بات ہے، جس زمانے میں آج کل معمولی چیز 500 کی بکتی ہے، 1000 کی بکتی ہے، اس اتنے مہنگائی کے دور میں کوئی استاد 4000 لے کے آپ کو پڑھاتا ہے، کوئی استاد 5000 لے کے آپ کو پڑھاتا ہے. کسی استاد کو ہم 6000 دیتے ہیں، وہ آپ کو 1 مہینہ پڑھاتا ہے. جس دور میں چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ پیٹرول کا 1 لیٹر خریدنے کی اب اوقات نہیں رہی ہماری. آٹا 1 kg، چینی 1 kg آپ 100 میں 150 میں بکتی ہے. اس مہنگائی کے دور میں کوئی بندہ آگے لیڈنگ فرام دا فرنٹ کہتا ہے کہ میں 4000 پہ بچوں کو پڑھاؤں گا. مجھے لگتا ہے اس سے بڑی اپریسیشن اور کیا ہو سکتے ہے اس استاد کے. استادوں سے میری گزارش ہے کہ وہ اخلاص رکھے، اپنے کام کے ساتھ وہ مخلص رہے. اس میں زیادہ اجرت تو نہیں ملے گی زیادہ، لیکن
ان اجری الا علی اللہ، اس کام پہ آپ کو اجر دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ یہ نیت میں رکھیے، ایسا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر کوئی چیز معنی رکھتی ہے تو وہ للہیت ہے، اللہ کے لیے کسی کام کو کرنا، یہ چیز بہت بڑی معنی رکھتی ہے، تو اس کام کو اللہ کے لیے کریں۔ دوسری بات، اس کام کو ایمانداری کے ساتھ انجام دیں، اپنے پیشے کے ساتھ آپ ایماندار رہو۔ ایسا نہیں کہ اس آئیو اور دو والو نہ کھا اس کیا شو پنیز روپیہ ہاتھ سے چگارز، ایسا نہ کہے۔ ایمانداری کے ساتھ اس فریضے کو انجام دو۔ یہ پیشہ کوئی معمولی پیشہ نہیں ہے، پیغمبرانہ پیشہ ہے، تو اس پیشے کو ایمانداری کے ساتھ انجام دو۔ یہ میری ایک اور گزارش ہے، یہ اختصار کے ساتھ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ وقت کی نزاکت کو ملوز نظر رکھ رہا ہوں۔ تو ایماندار رہے اپنے اس پیشے کے ساتھ۔ ایک اور بات جو میں آپ کو بتاؤں وہ ہے، اس پیشے میں آپ حوصلہ مند رہیے، اس پیشے میں آپ حوصلہ مند رہیے۔ کبھی کبھار انسان کا حوصلہ کاموں میں جو ہے نا وہ جواب دے بیٹھتا ہے، لیکن اس پیشے میں آپ کا حوصلہ کبھی جواب نہیں دینا چاہیے۔ اس پیشے میں آپ نے حوصلہ ہمیشہ رکھنا ہے۔ کبھی پیرنٹ آ کے آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، کبھی مینجمنٹ کے ممبرز آ کے آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، کبھی کوئی اور کچھ دو چار الفاظ سناتے ہیں، لیکن آپ اس کام میں حوصلہ رکھیے۔ کامیابی آپ ہی کی ہے انشاءاللہ، کامیابی انہی اساتذہ کی ہے انشاءاللہ، لیکن حوصلہ رکھنے کی اس میں ضرورت ہے، صبر کی اس میں بڑی ضرورت ہے۔ اور استادوں سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنے نفوس کو پاک رکھیں، باحیا بنے، بچوں کو بھی باحیا بننے کی ترغیب دے، بچیوں کو باحیا بننے کی ترغیب دے، لڑکوں کو باحیا بننے کی ترغیب دے، خود بھی باحیا بنے اور ان کو بھی باحیا بنانے کی کوشش کرے، اپنے نفوس کو پاک رکھے، حیا کے اس زیور سے خود کو آراستہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک استاد کو چاہے کہ وہ باعمل بنے۔ ایک تو ہوتا ہے صرف زبان سے کوئی الفاظوں کا مجموعہ ادا کرنا، وہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ایک ہوتا ہے ان الفاظوں پہ عمل کرنا۔ قرآن ہمیں کہتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا آپ لوگوں کو کہتے ہو کہ وہ کام کرو، یہ کام کرو، نیکی کا وہ کام، یہ کام کرو، اور خود کو بھول جاتے ہو؟ نہیں، استاد پڑھناوی ہو پانا اس نے عمل کرنی نہیں، استاد کو چاہیے کہ وہ باعمل استاد بن، ٹھیک ہے نا۔ صبح پان باعمل یمس وشت بچن آسے اثر آخرا پیور، بچہ آسن یہ اثر ام سند قبول کر، یعنی بچہ آسن پنس استاد سند اثر قبول کرن، یہ کوتا افیکٹ چھ امس بچ سند کر گو استاد اس پزِ پان صبح باعمل استاد، بے عمل استاد۔ اگر آخ میو کل چھو، اگر یہ میو کل میو دین، ہم کیا کریں گے؟ اس کو زمین میں رکھیں گے ویسے ہی، باغ میں ویسے ہی رکھیں گے؟ اس دپو یہ رٹہ بل جائی ہوت یہ کل، یہ میو دیون، اس تلو آر ست یہ کل کیا انہون، ام پت کت شیرون دانس منس۔ یہی مثال ایک بے عمل استاد کی ہے، تو جو بچن ونن ہو کریو یہ کریو خود نہیں کرتا۔ اس استاد کی مثال بالکل اسی میوے کے درخت کی طرح ہے، جو درخت تو ہے، پتے تو نکل آتے ہیں، لیکن میوہ اس میں نکل نہیں آتا۔ یہ سوسائٹی کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ بہتر ہے کہ اس گسو آ رہت یا انہوں سٹی دیو شیر ہوں دانس نا، استاد شیر ہوں دانس یہ مثال تو اترو مین کت فکری، یعنی استاد گو سو یس تیت کل آستی یت پنوتر آسن سری سبزہ سبز، یمیک مول بڑا مضبوط آستی، یمیک تن بڑا مضبوط آستی، یمچ لنج بڑا مضبوط آستی، اور اس بہترین میو اس دیور، اس بہترین میو اس فراہم کر۔ وہ استاد نہیں ہے، یہ صرف ونن آستے، لپ سروس کرن آستے، لیکن خود تو اس پہ کوئی عمل ہی نہیں کرتا۔ میں نے بہت سارے اساتذہ کو دیکھا، بہت ساری باتیں تو وہ کرتے ہیں لیکن ان باتوں پہ عمل نہیں کرتے۔ سگریٹ نوشی کے نقصانات تو بتاتے ہیں لیکن خود سگریٹ چپ چپ کے جا کے وہاں پیتے ہیں۔ تو ایسے استادوں کی نصیحت کا کوئی فائدہ ہے نہیں۔ وہ سگریٹ کے نقصانات تو بتاتے ہیں بچوں کو، بچوں سگریٹ نوشی سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے، لیکن 1 بجے باتھ روم کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کہاں مجھے واش روم ملے، کب یہ فارغ ہو جائے یہ واش روم، میں اندر جا کے سگریٹ پی کے اپنے نفس کو مطمئن کر۔ تو اس استاد کی باتوں کا کیا اثر رہے؟
बाअमल उस्ताद बनने की कोशिश कीजिए, ये मेरी गुजारिश है आपसे। यहाँ पे हमारी ये छोटी छोटी बहनें हैं, कुछ इनमें बड़ी है हमसे, कुछ हमसे छोटी है ये, लेकिन फिर भी हमारी बहनें। अगर भाई छोटा भी हो फिर भी वो बहनों से हमेशा क्या रहता है, वो बहनों से बड़ा ही होता। तो बड़े होने के नाते मेरी इनसे गुजारिश है, इस सारे हमारे उसातिज़ा साहिबान जो है ना, जितने भी इस इदारे में काम करे, सारे हमसे बहुत ज़्यादा अच्छे, लेकिन मज़ीद अच्छाई खुद में पैदा करने की सही और कोशिश करें, ठीक है ना। स्कूल में एक किस्म की तब्दीली लाए। हमारा स्कूल कोई आम स्कूल नहीं है, हमारा एक स्लोगन है, हमारा एक नारा है, दीन एंड दुनिया टुगेदर। दीन एंड दुनिया, हमें दीन को भी लेके चलना है और इस दुनिया को भी लेके चलना। मुझे पूरी उम्मीद है सल्फिया मुस्लिम इंस्टीट्यूट शेरबाग मुस्तकबिल में एक ऐसा इदारा होगा, लोग रशिक करते होंगे और फख्र करते होंगे इस इदारे पे। जरूरी नहीं हम इस इदारे में रहे या ना रहे, हमें इस इदारे का जो मुस्तकबिल है ना वो रोशन नजर आ रहा है इंशाअल्लाह। यही वो इदारा होगा जिससे बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बड़े बड़े ओहदों पे फाइज लोग इस इदारे से निकलने वाले हैं इंशाअल्लाह। माजी में तो बहुत सारे निकले हैं, आज वो बड़े बड़े ओहदों पे फाइज है, लेकिन मुस्तकबिल हमारा रोशन है इंशाअल्लाह, ठीक है। इसमें इन्हीं उस्तादों का कलीदी किरदार है। मुझे पूरी उम्मीद है ये पूरा स्टाफ जो यहाँ पे है, ये इस स्कूल में अपना हिस्सा जरूर डालेंगे, अपना शेयर इसमें जरूर डालेंगे। अल्लाह ताला आप सब बच्चों को सलामत रखे, आपके वालिदैन को सलामत रखे। आपके इस प्यार, मोहब्बत और खुलूस को मैं अपनी तरफ से सैल्यूट करता हूँ। माई ग्रैंड सैल्यूट टू यू। मैं सभी बच्चों को अपनी तरफ से सलाम पेश करता हूँ और आपके मोहब्बत, आपके इस जज्बे को, आपके इस एसार को सराहते हुए मैं आप सब बच्चों का इंतहाई मशकूर और ममनू हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह इसी खुलूस, इसी जज्बे और इसी मोहब्बत के साथ, इसी एसार के साथ ये रिश्ता हमारा और आपका कायम और दायम रहेगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।